السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس ترجمۃ القرآن کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الانبیاء 9th کلاس کی یہ تیسری صورت ہے، اس پر ہمارا یہ لیکچر ہوگا۔ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی آن کر لیجئے گا۔ بنیادی طور پر 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تعارف، وجہ تسمیہ، فضیلت، خلاصہ، بنیادی مضامین اور علمی اور عملی نکات کے ساتھ ساتھ زمانہ نزول۔ یہ 7 چیزیں ہمارے آج کے لیکچر میں ڈسکس ہوں گی۔ یہی آپ کے شارٹ کوسچن، MCQ اور لانگ کوسچن ہوں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تعارف کو دیکھتے ہیں سورۃ الانبیاء کے۔ تعارف کی 6 باتیں آپ کے 6 MCQ ہیں، بورڈ کے نقطہ نظر سے انتہائی اہم، اور لانگ کوسچن کے آغاز میں بھی یہی 6 باتیں آپ کو لکھنی ہیں۔ نمبر 1 پارہ 17 ہے۔ نمبر 2 سورت مکی ہے۔ نمبر 3 آیات 112، رکوع 7، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے نمبر 21 اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے نمبر ہے 73۔ تو یہ 6 باتیں آپ کے MCQ ہیں۔ ترتیب توقیفی سے مراد کہ قرآن مجید میں اس سورت کا نمبر کون سا ہے، اور ترتیب نزولی سے مراد کہ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلے ٹاپکس ہیں اس میں وجہ تسمیہ ہے۔ شارٹ کوسچن کے حوالے سے انتہائی اہم یہ سوال ہے کہ سورۃ الانبیاء کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ تو سورۃ الانبیاء میں پچھلے انبیاء کرام کے حوالہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر خلاصہ ہے۔ تو دوسری مکی صورتوں کی طرح سورۃ الانبیاء کا خلاصہ بھی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ یہ بھی آپ کا شارٹ کوسچن ہے۔ تو 2 شارٹ کوسچن ہو گئے، اور یہی آپ لانگ کوسچن میں لکھیں گے تو آپ کی لانگ کوسچن کی جو 2 ہیڈنگز ہو جائیں گی۔ نمبر 3 ہے فضیلت۔ سورۃ الانبیاء کی فضیلت کہ جن صورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہیں، ان صورتوں میں سورۃ الانبیاء بھی شامل ہے۔ فضیلت کے بعد اس صورت کا زمانہ نزول ہے کہ کس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ تو سورۃ الانبیاء کا زمانہ نزول مشرکین جب مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ یہ بھی دونوں شارٹ کوسچن تھے۔ اس کے بعد بنیادی مضامین ہیں، تو اس حوالے سے شارٹ کوسچن جو پوچھا جاتا ہے وہ سورۃ الانبیاء کے 2 بنیادی مضامین تحریر کریں۔ اس صورت میں آپ کو 2 ہیڈنگز دے کر ایکسپلین کرنا ہوگا، اور لانگ کوسچن میں اوور آل ڈیٹیل میں آپ کو لکھنے ہوں گے۔ تو ہیڈنگز نوٹ کر لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ نمبر 1 توحید باری تعالیٰ کے دلائل۔ نمبر 2 قرآن مجید پر مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ نمبر 3 رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ نمبر 4 اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ جو پوائنٹس ہیں ایک 2 لائنوں میں آپ اس کی وضاحت کرتے چلے جائیں گے، اور بک میں جو مٹیریل موجود ہے اس کے علاوہ توحید سے ریلیٹڈ، رسالت سے ریلیٹڈ آپ نے اسلامیات کی جو بک میں پڑھا وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ چوتھی ہیڈنگ ہے انبیاء کرام کا تذکرہ کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں انبیاء کرام کی مثالیں دے کر مختلف باتوں کا، مختلف عقائد کا اثبات کیا ہے، اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کی ہیڈنگ بنے گی۔ آخرت پر ایمان کی دعوت، یہ آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ بنے گی کہ سورۃ الانبیاء کے آخر میں آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کامیاب اور بے خوف لوگ قیامت والے دن جو ہوں گے ان کا ذکر ہے سورت کے اندر، کامیاب اور بے خوف لوگ۔ تو اس حقیقت کا ذکر کر کے ثابت قدمی اور اخلاص کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنے والے جو لوگوں ہیں ان کی کامیابی کے حوالے سے اعلان کیا کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے ڈر ہوگا۔ اس کے ساتھ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سراپہ رحمت کہ نبی کریم سرور کائنات حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا گیا ہے۔ علمی اور عملی نکات ہیں۔ اس کے بعد شارٹ کوسچن میں سمپل کوئی سے 2 پوائنٹ پوچھے جا سکتے ہیں۔ ہیڈنگز نوٹ کر لیجئے ساتھ ساتھ۔ پہلے پوائنٹ کی ہیڈنگ بنے گی جو آپ کی بک میں 7 پوائنٹ موجود ہیں، قرب قیامت۔ شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی یہ بات اہم ہے کہ قیامت کا دن قریب سے قریب تر ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ نمبر 2 اہل علم سے سوال کہ جو بات ہم نہیں جانتے وہ ہمیں علم رکھنے والوں سے پوچھ لینی چاہیے۔ تو یہ پوائنٹ بھی شارٹ کوسچن کے حوالے سے اہم ہے۔ نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا مقصد، تخلیق دنیا کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا، ہیڈنگ نوٹ کر لیجئے۔ یہ دنیا محض کھیل تماشے کے لیے نہیں بلکہ با مقصد طور پر پیدا فرمائی ہے۔ MCQ کے لیے یہ پوائنٹ اہم ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ
حق کو باطل سے ٹکرا کر باطل کا سر کچل دیتے ہیں۔ تو ہیڈنگ ہم نے بنائی معرکہ حق و باطل، کہ ایک جھوٹ کی اور باطل کی جو اسلام کے ساتھ، حق اور سچ کے ساتھ جو جنگ ہے، اس میں ہمیشہ حق ہی غالب آ کر رہتا ہے۔ توحید کی عقلی دلیل، اس کائنات میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ بھی شارٹ کوسچن کے لیے پوائنٹ اہم ہے، لانگ میں آپ کو ایکسپلین کرنا ہوگا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی رب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جواب دہی کا تصور، نیکسٹ ہیڈنگ ہے آپ کی، ہر شخص اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے قیامت کے دن۔ مشکلات میں رجوع الی اللہ، ہمیں مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ یہ شارٹ کوسچن کے لیے پوائنٹ اہم ہے کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ علمی اور عملی نکات تھے آپ کے، جو کہ شارٹ کوسچن کے لیے بھی آپ کو بتا دیا۔ MCQ اس میں سے کیا کیا بن سکتے ہیں، اور لانگ کوسچن میں الگ سے بھی سوال آتا ہے، علمی اور عملی نکات بیان کریں سورۃ الانبیاء کے، اور سوال مرکزی مضامین سے ریلیٹڈ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب مزید آپ اس صورت میں جو اہم باتیں ہیں وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی اس صورت میں، آپ کی اس بک میں اہم باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں جو کہ MCQ کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ تو وہ آپ دیکھ لیجئے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر MCQ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ۔ یہ چاروں MCQ، اور 5ویں نمبر پر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ تو اہم نکات میں آپ کے ساتھ یہ باتیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو، آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ہمارے چینل پروفیسر ارشد بھٹی کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ، اور اپنے معزز اساتذہ کرام کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا، اور بیل آئیکن بھی ضرور آن کر لیجئے گا، لائک بھی کیجئے گا، اور اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ